مجید طاہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، برمی نژاد پاکستانی ہیں جن کا پاکستان کی صحافت سے بھی تعلق ہے، میڈیا انٹرنیشنل. کیا صورتحال ہے اس وقت برما میں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں ویب چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ سب سے پہلے جو نا ایک آن ایئر پروگرام کرنے کا وہ کوشش کی ہے، اور اس کے بعد جو نا وہ جماعت الدعویٰ ہے جنہوں نے یہاں پہ اس کو اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور یہ ہے وہاں کا صورتحال یہ ہے کہ ابھی حال ہی کا یہ ہے کہ وہاں پہ 4 بستیوں میں سے جو نا تقریباً 45 افراد کو گرفتار کر برمی. یہ کل کی بات ہے؟ جی گزشتہ کل کی بات ہے، جس میں سے ایک کو کھلے عام جو قتل کر دیے گئے تشدد کے بعد، اور دوسرے جو نا وہ ایک جو اپنی جان بچانے کے لیے جو نا بھاگنے کی کوشش کی، جو مرغی کے دڑبے جو ہوتے ہیں وہاں چھپے ہوتے ہیں، ان کی جو دونوں ٹانگیں نظر آ رہی تھی تو پیچھے سے جا کے نا تلوار سے دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی. تو یہ ہے. اور باقی جو بندے جو گرفتار کر کے لے کے جا رہے اور ان کا پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے، کہاں بالکل غائب ہو رہے. تو یہ گھروں میں نوجوان نہ ہونے کے برابر ہے. جو بچے کچھ جو نوجوان ہیں وہ جنگلوں میں پہاڑوں میں جا رہے، تو جو عورتیں جو بچی ہوئی باقی ہے ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، اور لوگ جو نا فاقہ کشی میں مبتلا ہے. ابھی حال ہی میں ان کے سیلاب آئے. مساجد کو آپ نے بتایا تھا مجھے پروگرام سے پہلے کہ مساجد پہ تالے لگ گئے. مساجد میں انہوں نے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے روک دی گئی، جس میں جو نا کچھ تصویر میں اخبار میں شائع کی تھی، جس میں نا وہ مسجد کو جیسے ہی انہوں نے اسے گن ٹانے ہوئے جیسے کہ کوئی وہ جنگ ہو رہا ہو، بالکل مسجد کے اوپر جو نا اسلحہ تھانے ہوئے تھے اور اس کو یرغمال بنایا ہوئے. اس کے بعد وہاں نہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور لوگ صرف گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، وہاں کی مسلم تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ جو وہاں کی سوشل تنظیمیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہاں کچھ بھی جو مسلم تنظیمیں کچھ بھی وہاں کام نہیں کر سکتے. وہاں بالکل ایک پتہ ہل نہیں سکتا. گورنمنٹ اتنا سخت ہے وہاں پہ، اور وہاں ہر گلی میں ہر اس میں جو ان کے فوجی گورنمنٹ ہے بالکل وہاں پہ، اور کوئی بیرونی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور اندرونی جو ہے وہ بھی کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. امین شاہ صاحب، کیا وجہ ہے؟ اچھا، ایک تو یہ صورتحال وہاں کا جو ایک نقشہ ہمیں بتایا عبدالمجید طاہر صاحب نے، ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں جس طرح رابطہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کا انٹرنیشنل میڈیا سے ان کا کوئی خبر باہر نہیں نکلتی. یہ جو خبریں باہر نکل رہی ہیں، کچھ برمی جو وہاں موجود ہیں جن کا پاکستان سے تعلق ہے، جن کے عزیز رشتہ دار یہاں پاکستان میں موجود ہیں، ان سے رابطے کی وجہ سے یہ کچھ خبریں لیک آؤٹ ہو رہی ہیں، جو خبریں باہر آ رہی ہیں. تو کیا اس وقت پاکستانی میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے؟ پاکستانی میڈیا اس میں کیوں مجرمانہ طور پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے؟ شاید حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے یا اس کی پالیسی میں نہیں ہے. یہ تو حکومت کی پالیسی. نجی میڈیا کیوں، جو کہ بریکنگ نیوز کی آڑ میں جو مرغی کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے اس کی بھی بریکنگ نیوز چلا دیتا ہے. تو یہ تو مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، یا یہاں پہ بھی میڈیا کے مغربی قوتوں سے جو مفادات ہیں وہ کار فرمائیں؟ اس پر تو یقیناً بات کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی، ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ بالکل مکمل جو میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے پاکستانی میڈیا نے کہ یہاں اطلاعات آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان اطلاعات پر بھروسہ نہ کر رہے ہوں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح یہ بات چلی ہے، میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جب آنگ سان سوچی کو جو ایوارڈ ملا، انسانی حقوق کا ایوارڈ لینے کے لیے وہ برسلز گئیں، تو انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ہمارے دوستوں نے جب ای میلز کی تو انہوں نے اس کا تو جواب دیا، لیکن یہ برما کے متعلق ہم نے ان کو ای میلز کیے ہوئے اور ان کو کچھ میسیجز بھیجے ہوئے ٹویٹر پر اور ویسے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، تو 2 ہفتے گزرنے کو ہیں ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ان کا جو انسانی حقوق کا جو یہ ایوارڈ ہے وہ داؤ پر لگ چکا ہے کہ انہوں نے وہاں جو تقریر کی، جو کچھ وہاں کہا کہ وہ جمہوریت کے لیے، انسانیت کے لیے اپنے خدمات سر انجام دیں گی، آج وہ بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے بعد پڑوسی ممالک کی ذمہ داری ہے، یقیناً اس میں پاکستانی میڈیا کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کو اجاگر کرے. ہم نے مسئلہ کشمیر ہے اور بہت سے مسائل ہیں، فلسطین کے معاملات کو اٹھایا، بوسنیا کے مسائل کو اٹھایا، لیکن اب یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی. شاید وہ پالیسی اب تک طے نہ ہونے کی وجہ سے یہ میڈیا اس طرف نہیں راغب ہو رہا، میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا. میڈیا نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ صرف یہی کیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے، نماز جمعہ کے بعد کوئی مختلف شہروں میں جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ لیے ہیں، لیکن وہ بھی چند سیکنڈ کے لیے. یہ تو اگر یہاں کی تنظیمیں اپنے رابطے جو ہے وہ مزید بڑھائیں اور وہ اطلاعات، درست اطلاعات اور وہ تمام چیزیں جیسے آج آپ نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا، اس طرح کے لوگوں کو اگر وہاں تک ان کی رسائی کرائی جائے اور ان کو وہاں تک لے جایا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یقیناً کچھ میڈیا کچھ نہیں تو
کچھ نہ کچھ جو ہے جو ضرور جو برما کے مسلمانوں پر اس وقت جو مظالم ہو رہے ہیں، جو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ حافظ کلیم اللہ صاحب، ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں مسلمان جو ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بڑے پروٹیسٹ کرتی ہیں، لیکن برما کے ایشو پہ آ کر ابھی کوئی اتنے خاص پروٹیسٹ، کوئی احتجاج نہیں ہوئے کہ گورنمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ وہ برمی حکومت کے سے کوئی احتجاج کرے کہ وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام رکوائے، پاکستان کی حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کے تحت دیگر ممالک کو اکٹھا کر کے اس ایک ایشو کے اوپر عالمی برادری کی توجہ دلائے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں اس پہ کیوں خاموش ہیں؟ اصل میں ایک تو خبروں کے آنے کا سلسلہ جو آپ بتا رہے ہیں جی، کہ خبریں جو ہیں وہ نکل نہیں رہی وہاں سے۔ ان کی ایک بہت بڑی تعداد برما اراکان کے مسلمانوں کی ہمارے پاکستان میں ہیں، جن کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ان کی مڈل ایسٹ میں بھی ہے جی، کام کرنے کے حوالے سے۔ تو وہاں سے کچھ نہ کچھ خبریں نکلی ہیں، تو جیسے ہی نکلی ہیں کوئی نہ کوئی احتجاج اور بات تنظیموں نے کی ہے، لیکن اس لیول پر ابھی اس کو لے کے نہیں گئے کہ جس کو ایک بڑی منظم شکل میں، ایک تحریک کی شکل میں اس کو اٹھایا جا سکے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کا کردار اس میں انتہائی مایوس کن ہے۔ آپ اندازہ کیجئے میاں صاحب کہ کچھ لوگ باقاعدہ اراکان سے، برما سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، صحیح، یعنی وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے جو وہاں سے کشتیوں پہ بیٹھ کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کو پھر واپس لوٹایا گیا۔ یہ تو واقعہ ایک رپورٹ بھی ہوا ہے، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کہ تقریباً کوئی 3500 آدمیوں کا ایک قافلہ تھا جس میں صرف خواتین اور بچے تھے، صحیح، جن کو وہاں بارڈر سے واپس کیا گیا اور پھر ان کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ قتل عام ہوا جی ہاں، وہاں، واپس لا کے وہ بیچارے پھر جو ہے وہ اس پہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ صحیح۔ تو یہ بنگلہ دیش کی حکومت کا کردار انتہائی مایوس کن کردار ہے، اور آپ کو یہ علم ہوگا ماشاءاللہ کہ 71 میں جب یہ پاکستان سے الگ ہوا بنگلہ دیش، تو اس وقت یہاں کے مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا اس بات پر، احتجاج کیا کہ یہ پاکستان سے الگ کیوں ہوا ہے۔ صحیح، تو یہ ان کو سزا اس بات کی دی جا رہی ہے۔ اور یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سوچی، یہ جو جمہوریت پہ جس کو ایوارڈ ملا، اور جمہوریت کے بارے میں کوئی بات نہیں اس مسئلے پر، ابھی تک کیوں وہ نہیں، ان کو امن کا ایوارڈ ملا ہے، امن کے نام پر انہوں نے جو جیل کاٹی ہے وہ کیا، تو کیا وہ اس مسئلے پر جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آنگ سان سوچی جو ہے اس وقت کیوں خاموشی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہی بات ہے نا کہ مسلمانوں کا قتل عام جہاں ہوگا وہاں خاموش ہو جائیں گے، جہاں کوئی اور مسئلہ ہو وہاں سارے شور مچے گا۔ یہ مسلمان ہیں، یہ جو مظلومیت کی حالت میں یوں ہیں، تو ان پر بولنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس پر ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، پروگرام کرنے چاہیے، ان لوگوں سے جا کے ملنا چاہیے۔ آپ میاں صاحب یقین کریں، ہم لوگ گئے وہاں پہ کرنگی میں جماعت کی طرف سے، وہاں بہت سارے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، مجلس میں بیٹھے ہوئے جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنا نام بتائیں، تو کئی لوگ ایسے تھے جو اپنا نام نہیں بتا سکے، بلکہ ہماری شکل دیکھ کے رونا شروع کر دی۔ کیا بات ہے جی؟ پتہ یہ چلا کہ جی ان کے خاندان 15-15 20-20 دن ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہ ان کے خاندان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور وہ رو اس بات پر رہے تھے کہ چلو یار کم از کم آپ لوگ آئے تو ہیں ہمارے، ہمدردی کے دو بولوں کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، ایک ڈھارس ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے۔ اس وقت امین شاہ صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل کیا ہوگا اس وقت جو اس ساری ایک سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جی مسلمانوں کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے، اور اس پر عالمی برادری کی خاموشی تو جو ہے وہ واقعی مجرمانہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کیوں خاموش ہے؟ مسلم امہ کے کون سے مفادات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلم امہ خاموش ہے کہ برما کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے؟ برما میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس پہ کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اس میں کوئی سفارتی تعلقات کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک ابھی یہ جو صورتحال برما کی ہوئی ہے، اور یہ جو ابھی ہم بنگلہ دیش کے واقعے کا ذکر کر رہے تھے کہ بارڈر سے وہ جو نقل مکانی کر کے آ رہے تھے لوگ، جو اپنی جانیں بچا کے آ رہے تھے، ان کو واپس کیا گیا تھا، ان پر کل امریکہ نے ایک مراسلہ جاری کیا، اور اس میں بنگلہ دیش کی حکومت پر یہ زور دیا کہ جو وہ مہاجرین ہیں ان کو وہاں پر پناہ دینی چاہیے، ان کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک ہمارے اگر دیکھا جائے جو مسلم ادارے ہیں، OIC ابھی تک خاموش ہے، کوئی اس نے اس قسم کا کوئی بیان وہاں جاری نہیں کیا، یونائٹڈ نیشن ابھی تک وہاں نہیں گیا، اسی طرح اور اسلامی ممالک، میرا خیال ہے کہ یہ تیل کی دولت سے مالا مال جو یہ اسلامی ملک ہیں، کوئی ایک اسلامی ملک بھی اگر ان مہاجرین کی مدد کے لیے وہاں چلا جائے، اگر وہ دلی کو اپنا دوسرا گھر کہتے ہیں، اب پاکستان کے بعد وہ دلی کو دوسرا گھر اپنا کہنے لگے ہیں یہ خلیجی ممالک، تو وہ وہاں جا کر کیا ان کے بس میں نہیں ہے؟ اگر وہ فلسطین کے لیے وہاں انہوں نے دکھاوے کے طور پر ہی صحیح ہے، چلو جو ان کے جذبات رہ گئے، باقی ماندہ جو کچھ بھی ہے اسلام کے ساتھ جتنے بھی ان کے جو وابستگی رہ گئی، تو کم از کم اتنا تو وہ کر سکتے ہیں، وہاں جا کر وہ ان کی جان تو بچا سکتے ہیں، ان کو پناہ گزین کیمپوں میں ہی صحیح، پہلے وہ تو 1948 سے تیسرے درجے کی زندگی گزار رہے ہیں،
کون سا وہ کوئی ان کو وہاں شہری حقوق حاصل تھے برما میں؟ ان کو تو اس وقت سے کہ جب یہ بنگلہ دیش کا یہ جو چٹاکان کا جو علاقہ ہے، یہ اراکان کا جو علاقہ ہے، اس پر جب برمی اس نے قبضہ کیا تھا، برمی حکومت نے جب وہاں قبضہ کیا، وہاں کے اس راجہ نے جب قبضہ کیا تھا، تو وہ تو اس وقت سے وہ بیچارے پناہ گزینوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. وہ یہی فشنگ اور یہ چھوٹے موٹے کام کر کے، یہ محنت مزدوری، نہ وہاں انہیں کوئی سرکاری ملازمت ہے، نہ کوئی مراعات ہے، نہ کوئی انسانی حقوق ہے، نہ بنیادی تعلیم، نہ صحت، کوئی ان کو تو سہولتیں کچھ ہیں ہی نہیں. وہ تو تیسرے درجے کی زندگی گزار رہے تھے. آج تک وہ تیسرے درجے کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے کشمیر کی طرف توجہ دی، ہم نے دوسرے مسائل کی طرف توجہ دی، لیکن اراکان کے مسلمان جنہوں نے سب سے زیادہ سے ابھی مولانا صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان سے محبت جو ان کی تھی، انہوں نے تو تحریک پاکستان میں جو بنگال کے لوگوں نے اس سے ملحقہ ریاستیں جو تھیں، اراکان کی ریاست ہے یا دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے جو کردار ادا کیا، رنگون کے لوگوں نے جو کردار ادا کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے والہانہ اپنے جذبات کا، اپنے مال و متاع بھی انہوں نے اس وقت قربان کیا، اور آج تک وہ قربانیاں دے رہے ہیں. بنگلہ دیش نے کیوں ان کے لیے بارڈر بند کیا؟ پاکستان سے محبت ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین اکرام، یہ واقعہ ایک پاکستانی قوم کا یا پوری دنیا کا، مسلم امہ کا المیہ ہے. کس وقت پوری دنیا، اقوام عالم، مسلم امہ، پاکستان سمیت تمام ممالک، خصوصاً جو برما کے پڑوسی ممالک ہیں، ان کی جو خاموشی ہے وہ واقعی مجرمانہ ہے، جس سے یقیناً جو ہے انسانیت شرمندہ ہو رہی ہے. اس وقت جس طرح مسلمانوں کی وہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہے، جس طرح قتل عام کیا جا رہا ہے، جس طرح مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، قرآن پاک شہید کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بچیوں کے ساتھ جس طرح اجتماعی زیادتی کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے، یہ ایک دفعہ پھر وہ جو ہے کوسوو کی یاد آ رہی ہے، کہ سربیا کی یاد آ رہی ہے، کہ دہشت گردوں نے، سرب درندوں نے جس طرح بوسنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، وہی ظلم کے پہاڑ ایک دفعہ پھر برما میں مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد کوشش کریں گے کہ برما بات ہو سکے، برما میں رابطہ ہو سکے، کہ وہاں کی تازہ ترین صورتحال جان سکے. ہمارے ساتھ رہیے گا.